کے لینے ایک بات جو میں نے کرنی تھی، یہ جو ہمارا ملک ہے نا، ہمارا ملک، اس کی بنیاد کیا تھی سب کو پتا، بچے بچے کو پتا ہے. جو اتنے لوگ شہید ہوئے تھے نا، وہ اس وجہ سے نہیں شہید ہوئے تھے کہ قائد اعظم صاحب ملک بنا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں شہید ہوئے تھے کہ مسلم لیگ ملک بنا رہی ہے، اس وجہ سے بھی نہیں شہید ہوئے تھے کہ ہم ہندو کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں. اللہ کرے گی اس وجہ پتا کیا تھی، اس وقت نعرے جو لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، اس وجہ سے شہادت ہوئی تھی. اللہ کرے گی کہ بدقسمتی یہ لا الہ الا اللہ کا نام لینے والے پر اس ملک میں زمین تنگ کر دی گئی ہے اور ہمیشہ انہیں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. 2018 میں عمومی طور پر ہمارے لوگوں کو پتہ ہی پتہ مسلم لیگ نون کے آخری دن تھے، اس میں ایک بل پاس کیا ہے، 4 سینیٹرز نے سینٹ میں بل پیش کیا، ان میں سے ایک تھی روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ خالد، اور دوسرے کا نام تھا خواجہ کریم احمد. یہ دونوں پیپل پارٹی کے تھے، ایک سندھ سے تھے اور ایک بلوچستان سے تھے. ان کے ساتھ تھی روبینہ عرفان جو کیا کہتے ہیں پی ایم ایل کاف کی تھی، جو رشتہ دار گروپ کی، اور چوتھی ان کے ساتھ سینیٹر تھی، ان کا نام تھا کلثوم پروین، وہ تھی مسلم لیگ نون کی، اور 5ویں کی حامی تھی شیریں مزاری. شیریں مزاری، ٹھیک ہے. انہوں نے اور دیگر لوگوں نے مل کر ایک بل پیش کیا. اچھا اس وقت کے الیکشن کے دن تھے اور عمومی طور پر اللہ معاف کرے، میں بار بار گیا، مجھے پتا ہے نا ہمارے ہاں جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے نا فلاں بات کے پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ہو جاتی ہے. ہمارے جو اسمبلیوں کے ممبرز ہیں انہیں بھی اکثر نہیں پتا تھا، سوائے چند لوگوں کو بل پڑھتے ہی آ گیا ٹھیک ہے ٹپا مارو اللہ خیر سدا جان چھڑا. اور ان دنوں میں یہ بھی تھا چونکہ الیکشن ہو رہے تھے، اکثر جو ممبران تھے اسمبلی میں نہیں آتے تھے، اگر حاضری ہوتی تھی اپنے حلقہ جات میں تیاری کر رہے تھے. ایک بل پاس کیا جس کا نام ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018. ٹھیک ہے. اچھا اللہ چونکہ ہم شروع سے اس میں رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے شاید یہ کام ہم سے دینا تھا. ہم ان لوگوں میں سے جو شروع دن سے اس بل کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ہم وہ تب درجے پر تھے، اللہ نے ہماری بات سے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اچھا اس سے پہلے ایک بات آپ سمجھیں، پوری دنیا میں نے ایک تنظیم کام کر، اس کا نام ہے LGBT. LGBT آپ نے دیکھو گا ہمارے یہاں جو کیا کہتے ہیں کہ پی کے اسکولز ہیں نا، ان کا جو اسٹرکچر ہے ان کی دیواروں پر لکھا جانا ہے یہ تنظیم پیسہ دیتی ہے. پچھلے 8 سال سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے. ایون جو کہ پی کے اسکولز ہیں نا ان کے اوپر ان کا مونوگرام یا ان کے شعار وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے دھنکڑی ہوتی پیلا نیلا مختلف رنگوں میں. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایل سے بنتا ہے لیسبینز، لیسبین کون ہوتے ہیں؟ جنس زدہ عورتیں، جنس زدہ عورتیں، ٹھیک ہے. اور جی سے بنتا ہے گیس، جو کیا ہوتا ہے جنس زدہ مرد. اچھا تیسرا ہے بائی سیکسولیٹ، جو کیا کہتے ہیں ایل سے جو مرد اور عورت دونوں کیا کہتے ہیں دونوں کے ساتھ تعلقات کے حامی ہوتے ہیں. اور ٹی سے ٹرانسجنڈر، اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہے خواجہ سراب. انہوں نے بل پیش کیا کہ اصل میں جی ہم کیا کہتے ہیں خواجہ سراب کے تحفظ کا بل، لیکن یہ ایسا نہیں تھا. اس بل کی 2 شکیں میں آپ کے سامنے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. شک نمبر 2، شک نمبر 3. شک نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر، اچھا ایک آپ کو ہی بات بتاؤں، پاکستان میں نا ابھی سے بہت عرصے سے سیکس کی تبدیلی کا آپریشن ہو رہے تھے. قصور میں، چنور میں باقاعدہ ہاسپٹل کی زبان میں 2.5 لاکھ روپے. یہ جو ہمارے ہجرے ہوتے تھے، جو گروز ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ سپورٹ کر کے ایسے ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے جو خسرہ ہجرا اس کے تحفظ کے حکومت کا کام ہے، کوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. لیکن عمومی طور پر جو گندگی پھیلائی گئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کی شک نمبر 2 اور 3 عجیب ہیں. اس میں لکھا ہوا ایک بندہ مرد پیدا ہوا، مرد پیدا ہوا، ٹھیک ٹھاک مرد تھا، کسی لحاظ میں اس میں وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی کمی اس میں نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک مرد تھا، جیسا سارے مرد پیدا ہوا. اس کے دل میں یار میں مرد غلط پیدا ہوں، مجھے عورت ہونا چاہیے. بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی علامت کے نادرہ میں جائے گا،
نادرہ اس قانون کے تحت پابند ہوگا کہ اس کو مرد کی بجائے کیا لکھ دے؟ عورت. ایک عورت تھی 25 سال کی عمر 30 سال عمر سے دل میں میں تو بات کو عورت ہوں مجھے عورتیں میں جو بات ہونا چاہیے. اب بغیر کسی ڈاکٹری علاقت کے بغیر کسی میڈیکل کے نادرہ نہ جائے گی کہ میری کیا کہتے ہیں جنس چینج کرتے ہیں. عورت سے کیا ہو لیتے کہ مار دیتے ہیں. بات ہوتی ہے عجیب بات ہے یہ ظلم ہے. ڈاکٹر دیگر بہت سارے مسائل. ایک مسئلہ یہ کہ عورت اگر مات بن گئی تو وراثت کے مسئلے پیدا ہو. مات عورت بن گئی وراثت کے مسئلے. اور سب سے بڑا ظلم جو ہوگا تو حالات دیکھیں بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ایک مرد تھا اس نے اپنے آپ کو عورت نے کھوا دیا. چونکہ وہ قاضی آج سے عورت ہے اللہ معاف کرے اس کے دل میں ہے کہ میں کسی اور مرد کے ساتھ شادی کروں گا تو قانون پابند ہوگا اس کو تحفظ دے گا. اب یہ بات سمجھیں آئی. شکل متی عورت تھی انہیں کاغذات پر آپ کو مرد لکھوا دیا. اب قاضی آج سے عورت کیا مرد ہے وہ کیا ہے مرد ہے. اس کے دل میں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی عورت لے کر آؤں. ابھی دونوں عورتیں ہوں گی نہ باپ روک سکے گا نہ ماں روک سکے گی نہ معاشرہ روک سکے گا. پولیس آ جائے گی پابند ہوگی اس قانون کے تحت. عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکے گی مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکے گی. آسان الفاظ جو غلیظ عمل ہے نا اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل مسومة عند ربک وما هی من الظالمین البعید. اللہ نے کہا کو محلوم میں یہ کام تھا کو محلوم میں یہ کام تھا. اللہ نے کہا میں نے ان کو زیر و زبر کر دیا نیچے سے اٹھایا اوپر لے گیا وہاں سے نیچے مار دیا. اللہ نے کہا میں نے پتھروں کی بارش کر دی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین تمہارے لیے نشانیاں ایسا نہیں کرنا. اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ یہ بستی آج بھی ایک بڑی سڑک کے اوپر واقع ہے. ادھر آپ جائیں نا بار بار گئے ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا اتنی بڑی عبرت ہے تمہارے لیے. اچھا اس کا میرے معاشرے میں نقصان کیا ہوگا؟ میرے بچہ 18 سال کا ہے اس کے دل میں آئی میں جا کر آپ کو عورت بھجوا دوں. کئی اپنے ساتھ مات گھر میں لے آتا ہے کیونکہ میں عورت ہی میرا خام ہے. بولو بھائی اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں بولے نا آئے گا. تو بھائیو آپ کی خدمت میں بڑا درس گزار الحمدللہ 2018 سے لے کر ابھی تک ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتے تھے کہ یار ہم کیا کر لیں گے ہماری کون سنتا ہے. لیکن اللہ نے ایسی مدد کی الحمدللہ. آج پاکستان کی 3 اسمبلیوں میں سب سے پہلے بڑی زیادتی ہوگی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ میں وزیر داخلہ سے کہا کہ جناب آپ جو بل پاس کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا. 15 دن پہلے بتا 2018 سے لے کر ابھی تک 30,000 کتنی 30,000 درخواستیں آئی ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں 2018 سے لے کر ابھی تک ناظرہ کو 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن میں 16,530 مردوں نے کہا ہے کہ ہمیں عورت لکھا جائے. 16,530 مردوں نے کہا ہمیں عورت لکھا جائے. اور کیا کہتے ہیں 15,154 عورتوں نے کہا ہمیں مرد لکھا جائے. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے جو میں نے آپ کو بتایا یہ مطلب ہوگا اس کا. تو یہ 16,000 عورتیں کہیں کہ میں عورت کے ساتھ شادی کروں کچھ نہیں کر سکیں ناظرہ پابند ہوگا قانون کے مطابق. یہ جو کیا کہتے ہیں یہ 16,530 مرد کہنا کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا نہیں روک سکے. اچھا یہ دھوکہ کیا کر رہی کہ ہم نے خسروں کے لیے ہجڑوں کے لیے قانون بنا. یاد رکھیں ہجڑوں کے لیے ٹرانسجنڈر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. ڈکشنری دیکھ لیں اس میں انٹرسیکس کا لفظ استعمال جو صنفی طور پر پیدائشی طور پر ایسی بیماریوں میں شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان میں سے ٹوٹل 30 نے درخواست دی ہے. کتنے نے درخواست دی ہے کتنے نے درخواست دی ہے 30 نے. جن کے لیے کہتے ہیں بالکل انہوں نے 30 نے درخواست دی. کس نے کہا کہ مرد لکھا جائے انہوں نے کہا کہ عورت. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ اور ایجنڈا کوئی اور الحمدللہ
الحمدللہ اس کو ختم کرنے کے جو بہت سارے طریقے ہیں، میں 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ حکومت کو مجبور کیا جائے، لیکن اللہ پر یقین کریں. PTI، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، اور کون سی پارٹی بڑی ہماری، سب کے نام ہے، سب سارے کے سارے متفقہ طور پر بل پاس کیے جتنے اسمبلی میں تھے، چاہے سینٹ میں تھے، چاہے سوائے 5 یا 6 پدوں کے. سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے جمعیت علماء اسلام کی خاتون ممبر اسمبلی تھی کشور نعیمہ صاحبہ. اس وقت جو اسپیکر تھا نا ایاز صادق، اس نے کہا کہ مائک بند کرا دیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں میری آواز آپ دبا رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں. کشور نعیمہ صاحبہ نے سب سے پہلا وقت جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ میں آواز، اللہ کا شکر ہے کوششیں جاری رہی، خاموشی سے لگے رہے. اب اس بل کا آخری مراحل تھے تو الحمدللہ آج کیا کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان کے جو ایک ہی ممبر کا نام ہے قاسم فخری، انہوں نے اس بل کے خلاف ریزولوشن پیش کر دی ہے. الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں دیکھ نہیں رہے لیکن میری نسلوں کو بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، میری عزت بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، میرے جو خاندانی نظام ہے سے بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر KPK اسمبلی میں JQI کی کشور نعیمہ صاحبہ نے بل پیش ہوئی، انشاءاللہ اس پر امید اچھی کارروائی ہوگی. پنجاب اسمبلی میں شیر ابن شیر مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب نے بل پیش کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ممبران اسمبلی نے پتہ چل گیا ہے، اسمبلی میں آواز اٹھے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اللہ کا ضمیر بھی جگا دیں گے اور غیرت بھی. جب انہیں سمجھایا جائے گا کہ تمہاری بیٹی کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گی، تمہارا بیٹا عورت بن کر کسی مرد کے ساتھ شادی کرے گا، سوچو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے گھر. اور دوسرا الحمدللہ ہمارے دوست ڈاکٹر عزیز الرحمان ہم سے سینئر تھے یونیورسٹی میں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی ہیں، بہت بڑے والد کے بیٹے ہیں، ابھی قائدہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اور جو پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا، اس کی جو انٹرنیشنلی جو ہے کیا کہتے ہیں واچنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے وائس چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. دوسرا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان اسد خان، پاکستان کے بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، لاہور میں چلڈرن ہسپتال وہاں کے MSD رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہمارے بہت اچھے دوست ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، ہمارے ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، انہوں نے کام کیا، وہ بھی اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور وہ کہا کہ ایک بڑی جماعت نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس غیر اسلامی غیر شرعی بل کو چیلنج کر دیا ہے. اور چوتھا ہمارے دوستوں کی کوشش ہے کہ ہم اس اسمبلی کو مجبور کریں جو دیندار لوگوں کے تھرو کم از کم وہ کچھ نہیں، وقتی آسان علاج ہے، وقتی علاج ہے، ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس بل کے اوپر کارروائی کیا کر دی جائے، روک دی جائے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے پہلے اس بل کو سمجھنا ہے، چلی نہیں مانی مہربانی کا. پتہ کیا ہوگا، ہم 10 لوگ ہیں نا کہ پیچھے باقاعدہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اسٹیپ وائز کام کرتے ہیں لوگ، کیوں ہماری طرح نہیں ہوتے چلیے نہیں مانتے. تو ہم کام کریں گے تو پتہ چلے گا. پتہ ہے آپ کو اس بل کو پڑھیں، سمجھا جگہ ہے، نہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بھیج دوں گا ویڈیو کی صورت میں بھی، اور آپ کو اس کا اسکرپٹ پورا آپ سمجھیں اس بل کو، پھر اس کے خلاف آواز ہوتا ہے. اور کچھ نہیں کر سکے، ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ہوگا، ٹرینڈ چلائیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 نامنظور. اتنا تو کر سکتے ہیں نا سارے، یہ ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے، ہمارے خاندانوں کو جہاں سے نکل جائے. سب سے پہلے یہ جو کیا کہتے ہیں قانون تھا کینیڈا میں آیا تھا، ابھی تک وہ لوگ تنگ ہیں، ابھی لوگ کیا ہیں تنگ ہیں، ان سے نسلیں ہی سنبھالی جاتی. 5 ہو گئے، یہ جو سنٹرل یورپ ہے نا، یہ جو کیا کہتے ہیں شنجن کنٹری 5 ہو گئے، کہتے ہیں مرد نہیں پیدا ہو رہے، ان کو پورا یورپ کہتے ہیں. پتا آپ کو یورپ پورا نسلیں خراب ہو گئی، مرد کا شادی کرے گا اور عورت کے ساتھ کیا ہوگا بھائی. اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک راستہ ہے. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں، اللہ بڑے کہ میں باہر کہہ چکا، مجھے اپنی اقدار عزیز ہے، مجھے اپنا ایمان عزیز ہے، اور مجھے اس ملک کی صلاحیت عزیز ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف چاہے آپ وکیل ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سے گزارش ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آواز اٹھائیں گے نا سارے، پڑھیں سب اپنی نسلوں کو بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرما دے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. ایک تو کل ہفتہ ہے نا، اگلے ہفتے تو ہماری مسجد میں قاضی رفیع اللہ صاحب آئیں گے، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں گے.
اور ایک اور ہم ایک منصوبہ بنانا ہماری مسجد میں پرانا نظام ہے، یعنی 2:30 بجے جمعہ ہونا ہے، یہ 1954 سے چل رہا ہے، تو ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ تھا، مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں، تو جو ٹرینڈ بن جائے نا اس کو تبدیل کرنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایک منصوبہ یہ ہے کہ ہم 1:15 بجے بیان شروع کریں، 1:50 پر جتنا مرضی بیان